کروں گا. سنت کے 3 قسمیں ہیں، ایک قولی، دوسرا فعلی، تیسرا تقریری. سنت کی 3 قسمیں. سنت قولی بھی ہوتا ہے، فعلی بھی ہوتا ہے، تقریری بھی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ پہلے ذہن میں بٹھا لو، سنت ہمارے نبی کا راستہ، ہمارے نبی کا طریقہ. اب یہ سنت کے 3 قسمیں. قولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد. مطلب ہمارے نبی جو زبان سے بولے وہ قولی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا مطلب کیسے؟ اب دیکھیے ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں میں. مطلب یہاں پر ہمارے نبی کیا بولے؟ زبان سے بولے نا. جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا. نبی کا بولنا سنت ہے. رائٹ؟ نبی کا بولنا. اگر دوسرا ایگزامپل بھی لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو یا تو وہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. صحیح بخاری کی روایت. اس میں بھی کیا ہے؟ نبی بول رہے، حکم دے رہے، بولے تو اچھی بات بولو نہیں تو خاموش رہو. یہ اللہ کے رسول کا بولنا سنت. دوسرا فعلی. سنت فعلی. سنت کا جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعلی. فعلی کا مطلب کیا ہوتا؟ نبی کا عمل. نبی کا عمل. اب یہاں پر بولنا نہیں، نبی جو عمل کرے وہ سنت، اس کو سنت فعلی بولتے. کیسے؟ ایک حدیث ایگزامپل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر بول کے شروع کرتے تھے. صحابی بیان کر رہے، مطلب نبی اس میں نہیں بولے تم بھی اللہ اکبر بولو، یہاں حکم نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ نبی کیسا کرتے تھے وہ ہمارے لیے سنت. نبی اللہ اکبر بولتے تھے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل بھی لے لو جس میں صحیح مسلم کی روایت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے نا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے تھے نا، تو مدینہ جانے کے بعد اس حدیث سے پہلے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کا کیا ہے بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. جیسا کہ مدینہ جانے کے بعد ہر صحابی کی خواہش تھی کہ نبی میرے گھر میں آئے، نبی میرے گھر میں رکے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹنی جہاں رکے گی اس کے گھر میں میں رہوں گا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد کس کے گھر میں رکے اور یہ اونٹنی کہاں پر رکی؟ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ یہ یاد رہے نام کا. ہاں ماشاءاللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ ایسے خوش قسمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد ان کے گھر میں رکے. ٹھیک ہے. اب معمول یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب بھی کھانا بناتے، مطلب ان کے گھر میں جو بھی کھانا بنتا سب سے پہلے مشخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے، اور کھانے کے بعد جو بچتا وہ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھاتے. لیکن ایک دن ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیج دیا گیا، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کا ویسا واپس بھیج دیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، جا کے پوچھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آج آپ کھانا نہیں کھائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کھانے میں لہسن ہے، مجھے لہسن کھانا پسند نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ لہسن مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیے کہ تم بھی لہسن مت کھاؤ. حکم نہیں ہے یہاں پر، لیکن خود عمل کرے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے کیا بن گیا؟ سنت. یہ بھی ہمارے لیے سنت. پہلی حدیث میں کیا سنے؟ حکم دیے تو بھی سنت ہے، خود عمل کرے حکم نہیں دیے تو بھی کیا ہو گیا؟ سنت ہے. تیسرا تقریری. تقریر کے مطلب کیا ہے؟ اب ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہے تو بھی سنت. کیسے؟ اگر کسی صحابی کو آنکھوں کے سامنے دیکھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھتے؟ نہیں، ضرور بتاتے. تو اللہ کے رسول کا خاموش بیٹھنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، اس کا مطلب یہ جائز کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے. جیسا کہ اب ایگزامپل کے طور پر ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا فجر کی نماز ہو گئی،
فجر کی نماز جماعت ختم ہونے کے بعد ایک آدمی اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. جماعت ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بلایا نماز ہونے کے بعد. کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کر رہے تھے؟ نماز کے بعد پھر دوبارہ نماز پڑھ رہے تھے آپ؟ کیا کر رہے تھے؟ پوچھے. تو وہ صحابی بیان کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل میں پہلے سنت نہیں پڑھا تھا، اس لیے جماعت ہو رہی بول کے جماعت کے ساتھ فرض پڑھ لیا، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں سنت. ٹھیک ہے، حالانکہ فرض سے پہلے سنت پڑھنا تھا، لیکن کیونکہ صحابی دیر سے آئے بعد میں پڑھ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے خاموش رہے. تو خاموش رہنا بھی کیا ہو گیا؟ جائز. اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول بولتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی سنت ہے، سنت تقریری ہے. مطلب فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو پھر جماعت میں شامل ہوں گے، سنت بعد میں پڑھیں گے. تو اب سنت صرف 3 طریقے، سنت کے 3 قسمیں ہیں، ذہن میں رکھ لو. سنت قولی، عربی میں قول، قول کا مطلب بولنا، حکم دینا، نبی کا بولنا، نبی کا حکم دینا سنت. دوسرا فعلی، نبی کا عمل کرنا بھی سنت. نمبر 3 تقریری، نبی کے سامنے کوئی صحابی کا عام عمل کرتے ہوئے دیکھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو یہ بھی سنت.